بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سیرہ میں ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ کس طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ نے جو سب سے بڑی نعمت مجھے دی وہ یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں فوت ہوئے اور میرے باری والے دن میں ہوئے، اور میری گردن اور سینے کے درمیان ان کا سر تھا اور میرا لعاب ان کے منہ میں تھا۔ بہرحال یہ خبر فوراً ہی پھیل گئی۔ اس وقت عمر رضی اللہ عنہ صرف مسجد میں تھے، کیونکہ پچھلے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ہٹا کے لوگوں کو دیکھا تھا اور مسکرائے تھے تو لوگ یہ سمجھے تھے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، لہٰذا بہت سے لوگ جو مسجد میں کتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اسی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ میں گھر جا رہا ہوں، اور ان کا گھر ذرا دور تھا۔ صرف عمر رضی اللہ عنہ موجود تھے، مگر عمر اپنے حواس پر قابو نہ پا سکے اور بولے کہ یہ تو منافقوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ خبر منافق پھیلا رہے ہیں، اور جو بھی یہ کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر کاٹ دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے اللہ سے بات چیت کرنے گئے تھے، رسول اللہ بھی گئے ہیں، واپس آ جائیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب یہ خبر سنی تو فوراً واپس آئے اور سیدھا اپنی بیٹی کے گھر گئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کو چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے ان کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور رونا شروع کر دیا، ماتھا چوما اور بولے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کاش میں ان کو دیکھ کر آپ کو واپس بلا سکتا۔ انہوں نے آگے کہا کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ انسان صرف ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھے گا۔ آپ کتنے حسین تھے زندگی میں بھی اور موت میں بھی آپ بہت حسین ہیں۔ وہاں سے نکل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد آئے، اور عمر رضی اللہ عنہ سختی سے کہہ رہے تھے کہ مجھے مت بتاؤ کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو اس پر عمر یہ جو تھے ابو بکر، وہ انہوں نے عمر کو سختی سے کہا کہ عمر بیٹھ جاؤ۔ صرف واحد ابو بکر تھے جو یہ بات کر سکتے تھے، مگر عمر رضی اللہ عنہ پھر بھی نہ سمجھے، اور تو اس پر پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ ممبر پر چڑھ گئے، مگر اس کی پوری اونچائی پر نہیں کھڑے ہوئے جہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے، بلکہ اس کی نیچی والی سیڑھی میں کھڑے ہوئے، اور کبھی بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اس اونچائی پہ کبھی بھی کوئی نہ چڑھا جس پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی تعریف کی اور قرآن کی وہ آیت پڑھی، لیکن پہلے بولے کہ یاد رکھو جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ محمد فوت ہو گئے ہیں، اور جو بھی اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ بے شک حی لا یموت ہے، وہ زندہ ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی وہی آیت پڑھی جو میں نے پہلے بتائی تھی، سورہ 144 آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ نہیں محمد اللہ رسول کے رسول پاک محمد تو صرف ایک رسول ہیں، اور بہت سے رسول آئے اور چلے گئے، اور وہ اگر تم مر گئے تو کیا یہ اپنی ایڑیوں پہ پلٹ جائیں گے؟ جب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی تو عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر گئے، اور وہ عمر جو ایک پہاڑ تھا جس کے سامنے مکہ کے بڑے بڑے لیڈرز جو تھے وہ زیر ہو گئے تھے، بے جان ہو کر زمین پہ گر گئے۔ کہتے ہیں کہ بعد میں انہوں نے کہا کہ مجھے یوں لگا کہ میں نے یہ آیت پہلی دفعہ سنی ہے۔ بہرحال اس کے دوسرے دن یعنی منگل کے دن ان کی قریبی جو فیملی تھی ان لوگوں نے سوچا کہ آپ کو غسل کہاں دیا جائے۔ عباس تھے، ان کے بیٹے فضل تھے، قسم تھے، علی رضی اللہ عنہ تھے، یہ سارے لوگ تھے، تو کیسے غسل دیں، اس لیے کہ کپڑے کیسے اتاریں۔ تو اسی دوران میں سب کو نیند آ گئی اور سب سو گئے، اور سب کو ایک آواز آئی ان کو کپڑوں کے ساتھ نہلا دو۔ سب جاگے اور ان کو وہ آواز یاد تھی، اس لیے آپ کو ان کپڑوں کے ساتھ نہلا دیا گیا، اور پھر کفن یمن سے آئے ہوئے سفید کپڑوں کا پہنایا گیا۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ دفنائیں کہاں۔ مختلف آوازیں تھیں، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یاد آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ان کو بتایا تھا کہ کسی بھی نبی کی روح اسی جگہ سے نکالی جاتی ہے، وہیں پہ ان کو دفنایا جاتا ہے۔
اس لیے تمام انبیاء بھی وہیں دفنائے گئے جہاں کہ وہ فوت ہوئے تھے۔ اس لیے نماز جنازہ کی بھی بات تھی کہ کون پڑھائے گا، کیونکہ لیڈر کوئی نہیں تھا۔ فیصلہ یہ ہوا کہ ہر شخص آ کر باری باری اپنی نماز پڑھ لے۔ اس لیے اگلے 2 دن سب لوگ آتے گئے اور نماز جنازہ جو ہے ہر کوئی اپنی اپنی پڑھتا گیا، اور پھر بدھ کی شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا گیا اسی جگہ جہاں پہ کہ وہ فوت ہوئے تھے۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں آپ کی قبر پر اور انس سے کہنے لگیں کہ تم میں اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے ان کی، میرے باپ کی، اس کے اوپر مٹی ڈالی۔ انس کافی عرصے بعد انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ جس دن مدینہ آئے تھے وہ ہماری زندگیوں کا سب سے روشن دن تھا، اور جس دن وہ فوت ہوئے وہ ہمارے زندگیوں کا سب سے سیاہ دن تھا۔ بحقی کی روایت ہے کہ انس نے کہا کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنا دیا تو مدینہ ہمارے لیے سیاہ ہو گیا تھا، یوں لگتا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکتے تھے۔ جب ہم دفنا کر فارغ ہوئے تو ایک دوسرے کو پہچان نہ سکتے تھے اس ڈپریشن کی وجہ سے، اور مطلب ہم تو احساس بھی نہیں کر سکتے نا، لیکن آپ سوچیں کہ جب ہمارا کوئی اپنا مرتا ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے غم سے۔ اور یہ تو رسول اللہ تھے جو ان کے ساتھ تھے، جو ان کو، جن کے اوپر قرآن اتر رہا تھا، جو ان کو سارا راستہ دکھا رہے تھے، وہ ان کی زندگیوں سے چلے گئے تو ان لوگوں کی بے بسی کا کیا عالم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب سے بڑی مصیبت جو میری امت پر آئے گی وہ میری موت ہوگی، مگر اس کے باوجود امت باقی رہے گی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ میری کتنی خواہش ہے کہ میں اپنے ان بھائیوں سے مل سکوں، اخوان، ان سے مل سکوں جو میرے بعد آئیں گے۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے اخوان نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، لا انتم اصحاب، تم تو میرے صحابی ہو، تم تو میرے صحابی ہو، میرے اخوان تو وہ ہوں گے جو تمہارے بعد آئیں گے، اور انہوں نے مجھے کبھی نہ دیکھا ہوگا مگر پھر بھی وہ مجھ پر ایمان رکھیں گے، اور ان میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوگا جو اپنا تمام مال اور اولاد صرف اس لیے اس خواہش میں دے دے گا کہ وہ مجھے صرف ایک دفعہ دیکھ سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اخوان کون ہیں؟ کیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم ہیں؟ کیا ہم یہ دعویٰ کرنے کی ہمت کر سکتے ہیں کہ یہ اخوان ہم ہیں؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور مال کو اس بات پر قربان کر دینے کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان کو ایک دفعہ دیکھ لیں؟ کیا اتنی محبت ہے ہمارے میں ان سے کہ ہم اپنے لائف سٹائل بدل دیں؟ دیکھیں کتنی امید دلانے والی یہ حدیث ہے، لیکن اس کے ساتھ ڈرانے والی بھی بہت حدیث ہے۔ اگر ہم ان سے سچی محبت کرتے ہیں تو ان کی سیرہ ہمارے پاس ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر ایسا کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی قیامت کے دن بہت خوشی سے ملیں۔ میرا یہ سیرت کا سفر رمضان میں شروع ہوا تھا، آج سفر کا مہینہ ختم ہو گیا ہے، اور اس تمام عرصے میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ان کی سیرت کو سن سکیں اور سنا سکیں۔ اب اگلا قدم عمل کا ہے، اس کی بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنایا۔ وہ انسان جو اس دنیا پہ چلنے والے سب سے عظیم انسان تھے، اس دنیا پہ قدم رکھنے والے سب سے عظیم انسان تھے، ہم ان کی امت ہیں۔ یہ اللہ ہی کا احسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان میں سے بنانا جو قیامت کے دن ان سے ملاقات کریں گے، جو قیامت کے دن ان کے حوض سے، ان کے ہاتھوں سے پانی پئیں گے۔ اے اللہ ہمیں ان میں سے بنانا جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بلائیں گے، پہچانیں گے، دیکھیں گے، جن سے وہ محبت کریں گے، اور جن کو ان کی شفاعت ملے گی۔ اے اللہ ہمیں ان کی سچی محبت عطا فرما۔ اے اللہ اگر اس سیرہ کے بیان کرنے میں کوئی کمی میں نے کر دی ہے، کوئی کمی ہوئی ہے تو جو بیان کرنا تھا نہ کر سکی، یا جو کچھ بیان کرنا تھا اس کا حق نہ ادا کیا، تو یا رب تو مجھے معاف کر دینا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈبو دے۔
اے اللہ ہمیں ان میں سے بنا جو ان کی سنت پر عمل بھی کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم ہر صبح ایسی کریں کہ تیری امان میں ہوں، ہر صبح ایسی کریں کہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہوں، اور ہر صبح ایسی کریں کہ تیرا دیا ہوا پاک و حلال رزق ہمیں تیری رضا کے ساتھ نصیب ہو۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو ہمیں نفع نہ دے، ایسے دل سے جس میں تیری خشیت نہ ہو، اور ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو، اور ایسی دعا سے جو تو قبول نہ کرے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ایسے قول اور فعل اور عمل کی دعا کرتے ہیں جو ہمیں تیری جنت کے قریب کر دے، اور پناہ مانگتے ہیں اس قول اور فعل اور عمل سے جو ہمیں تیری دوزخ کے قریب کر دے، اور یہ کہ ہمارے ہر فیصلے کی خیر ہمیں نصیب کرنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر وہ خیر مانگتے ہیں جو جلد آنے والی ہے یا دیر سے آنے والی ہے، اگرچہ ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اور پناہ مانگتے ہیں ہر اس شر سے جو دیر سے آنے والی ہے اور جلد آنے والی ہے، اگر ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اے اللہ تو ہمارے نفسوں کو تقوی عطا فرما اور پاکیزہ کر دے، کیونکہ تو بہترین ہستی ہے اس کو پاکیزہ کرنے والی، تو ہمارے نفسوں کا ولی ہے اور مولا ہے۔ اے اللہ ہمارا انجام بخیر کرنا، تمام امور کو آسان کرنا، اور دنیا کی میں اور آخرت کے رسوائی سے اور عذاب سے ہمیں بچا لینا۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں فقر سے، تنگ دستی سے، ذلت سے، رسوائی سے، کہ برے نام سے، برے نام کی شہرت سے۔ اے اللہ اس بات سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم کسی پر ظلم کریں یا کوئی ہم پر ظلم کرے۔ اے اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں بخل سے، تنگ دستی سے، اور ارذل العمر سے، اور سینوں کے فتنوں سے، اور عذاب قبر سے۔ یا رب ہمیں اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے، ہمیں ہماری مغفرت فرما دے۔ یا رب اے اللہ تو بہترین تخلیق کرنے والا ہے، اے بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے فیصلہ کرنے والا، اے وہ جو حساب جلدی لینے والا ہے، اے رحم کرنے والوں میں سے بہترین رحم کرنے والے، اے متقیوں کے مولا، اے ہدایت یافتہ کے ولی، اے کھوئے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھانے والے، اے وہ جس کے ہاتھ میں تمام عالمین کی پیشانیاں ہیں۔ یا رب ہم سے راضی رہنا، ہمیں اپنی رضا سے راضی رکھنا۔ یا رب ہمارا انجام بخیر کرنا، دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے بلند درجات عطا فرمانا۔ اے وہ جو محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا، اے نا امیدواروں کے امیدوار، اے وہ جو خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، اے وہ جن کو جہان والوں کی اطاعت نفع نہیں دیتی، اے وہ جس کو نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اے وہ ذات جو ہمیں کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، اے وہ ذات جو ہمیں موت دے گا اور پھر قیامت کے دن زندہ کرے گا، اور جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں شفا دے دیتا ہے، اے وہ ذات جس پر ہماری پوری امید ہے کہ وہ ہمیں قیامت کے دن بخش دے گا۔ یا الہی تو ہی ہمارا رب ہے، تو وحدہ لا شریک ہے۔ یا الہی پاک پروردگار تو ہمیں نسل در نسل بھلائیاں عطا فرما۔ یا الہی ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے۔ پاک پروردگار ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے دوست احباب کو، ہمارے پڑوسیوں کو، ہمارے ملازموں کو، ہر ایک کو بخش دے یا رب العالمین۔ تو ہی ہمارا رب ہے، اے وہ جس کے ہاتھ میں تمام خیر ہے، اے وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اے وہ جو واحد بھی ہے اور احد بھی ہے۔ هو الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد یا حی یا قیوم من لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اے وہ جس کو نہ ہی نیند آتی ہے نہ ہی وہ اونگ آتی ہے، یا مالک الملک، یا عالم الغیب والشہادہ، یا من یعلم خائنۃ الاعین، اے وہ جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وما تخفی الصدور، جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں ان کو جانتا ہے، یا من لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وهو الحی یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یا الہی ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔
یا الہی لوگوں کے سامنے ہمارے عیوب ظاہر نہ کرنا، جس طرح اس دنیا میں ہمارے عیوب کی ستر پوشی کی ہے، اسی طرح قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی ستر پوشی کرنا۔ یا الہی ہمارے کان میں ہمیں بتا دینا کہ یہ گناہ ہے، ہم مانیں گے کہ ہاں ہمارے گناہ ہیں، لیکن یا رب لوگوں کے سامنے نہ بتانا۔ یا الہی دنیا میں نیک نامیاں دی ہیں، قیامت کے دن بھی نیک نامیاں دینا۔ یا پاک پروردگار، ابراہیم علیہ السلام نے تجھ سے دعا مانگی تھی کہ میرا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پہ جاری رکھنا، تو ہم بھی تجھ سے یا رب دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمارا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پہ جاری رکھنا۔ یا الہی ہماری رسوائی میں لوگ کوئی ہمیں نہ یاد کرے، ہمیں ظالم کی حیثیت سے کوئی نہ یاد کرے، ہمیں بری چیزوں کے حوالے سے کوئی نہ یاد کرے۔ اے اللہ، ہم نے نہیں کی ہے تیری عبادت جیسے کہ تیرا حق ہے، اور نہ ہی تیرا شکر ادا کیا ہے جیسے کہ تیرا حق ہے، اور نہ ہی تیرا ذکر ایسے کیا ہے جیسے کہ تیرا حق ہے، اور نہ ہی ہمارے پاس یا رب العالمین وہ صالح اعمال کے خزانے ہیں جو ہمیں تیرا تقرب عطا کریں۔ ہاں لیکن رب صرف ایک چیز ہے، وہ شہادت ہے کہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یا الہی ہمارے پاس ہماری روحوں کی گہرائیوں سے ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ہی حق ہے، تیری کتاب حق ہے، تیرا دین حق ہے، پیغمبر حق ہیں، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے۔ یا الہی اسی حق کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں تو معاف فرما دے۔ یا الہی تو توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمیں تو معاف فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمیں بخش دے۔ تو نے وہ تمام گناہ جو ہم نے پہلے کیے یا بعد میں کیے، جو ظاہراً کیے، جو چھپا کے کیے، اور وہ بھی جو انجانے میں کیے، اور وہ بھی جن کو کہ صرف تو جانتا ہے، یا پاک پروردگار، اگر تو توبہ قبول کرے گا اور دعائیں قبول کرے گا، اگر تو دعائیں قبول کرے گا یا رب صرف محسنین کی، تو پھر ہمارے جیسے گناہ گار کہاں جائیں گے یا رب؟ اور اگر تیری رحمت صرف تیرے مقربین کے لیے ہے، تو پھر ہمارے جیسے گناہ گار کیا کریں گے میرے الہ؟ اگر تو قبول کرتا ہے صرف متقین کی، تو جیسے ہمارے جیسا توبہ کرنے والے، ان کی توبہ کون قبول کرے گا؟ یا الہی سوائے تیرے پاک پروردگار یا رب، اگر تو نے ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم بدترین خسارے میں رہ جائیں گے۔ ہم جہنم کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کی بلند درجات عطا فرمانا۔ یا رب تو خود اپنی کتاب میں کہتا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، کہ اصل کامیابی کیا ہے کہ جو آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، تو یہ اصل کامیابی ہے۔ یا رب تو ہمیں ہماری نسلوں کو نسل در نسل یہی بھلائی عطا فرمانا کہ دوزخ کے عذاب سے بچا کے جنت الفردوس کے بلند درجات نصیب فرمانا۔ یا الہی تو ہمارے بچوں کو ہدایت سے نواز، نسل در نسل متقیوں کے امام بنے، ہماری نسلوں میں سے عباد الرحمن اٹھانا یا رب، ہماری نسلوں میں سے وہ متقی قومیں اٹھانا، وہ متقی لوگ اٹھانا جن سے تو راضی ہوگا، جو تیری رضا سے راضی ہوں گے۔ ہماری نسل کا آخری انسان بھی اس دنیا سے اٹھائے تو کلمہ لا الہ پر اٹھانا پاک پروردگار۔ کبھی ہماری نسلوں میں کوئی بدعتی نہ ہو، کبھی ہماری اس نسلوں میں کوئی ایسا نہ ہو جو اسلام کو چھوڑ کے کوئی دوسرا اس دین جو ہے وہ قبول کر لے۔ یا پاک پروردگار تو ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اے الہی ہمارے والدین کو تو ہمیں بھی اور ہمارے والدین کو بھی ان 70,000 لوگوں میں شامل کرنا جن کے بارے میں تیری یہ قول ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے۔ یا الہی تم ہمیں جنت الفردوس کے بلند درجات نصیب کرنا۔ یا الہی بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس کے بلند درجات نصیب کرنا۔ پاک پروردگار جب ہماری موت کا وقت آئے تو فرشتے بھیجنا جو گرہ کھول کے لے کے جائیں گے، وہ فرشتے بھیجنا جو اعمال نامہ علین میں رکھیں گے، وہ روح جس کے لیے آسمان کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، برزخ کی زندگی کی بھی ہر خیر نصیب کرنا۔
برزخ کی زندگی کے ہر شر سے بچانا، ہماری قبروں کو حد نکاح تک وسیع کر دینا، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا، سکون اور راحت کی نیند دینا، اچھے پڑوسی عطا فرمانا، قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے پانی پلانا، پل صراط کی پھسلن سے ہمیں بجلی کی تیزی کے ساتھ گزارنا، ہمارا اعمال نامہ ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا اور دوزخ کے عذاب سے بچا کر جنت الفردوس کے بلند درجات نصیب کرنا، اپنی رویت سے محروم نہ فرمانا۔ داتا قیامت کے دن جو بہت بڑی تیری نعمت ہوگی کہ تو اپنی رویت کروائے گا، یا الہی تو اپنی رویت سے محروم نہ کرنا، اپنی نبی کی معیت سے محروم نہ کرنا، جنت میں ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمانا۔ یا پاک پروردگار تو ہی ہمارے دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، قبول کر لینا۔ اور جس نے بھی مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا رب ان سب کی جائز خواہشات کو قبول فرما لے۔ پاک پروردگار تمام وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے دعاؤں کے لیے کہا اور جس نے یہ سیرہ سنی یا سنائی آگے، ان کو بہترین اجر عطا فرمانا اور میری بھی اس کوشش کو یا رب قبول کر لینا۔ یا پاک پروردگار اگر دل میں کبھی کوئی اگر ریاکاری آئی ہو، اگر کوئی اپنے بارے میں کوئی بڑا خیال آیا ہو، کوئی بھی چیز ہو تو یا رب مجھے معاف کر دینا۔ پاک پروردگار میں تجھ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہوں اور تجھ سے معافی مانگتی ہوں۔ یا رب میرے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرمانا اور پاک پروردگار میرا ذکر خیر لوگوں کی زبانوں پہ جاری رکھنا۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ رب الاولین والآخرین آتی رسول محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجات الرفیع والمقام المحمود الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد وجزاہ جمیع انبیاءک ورسولک ومن جاہد فی سبیلک حق جہادہ بما انت اہلہ واغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم الحساب وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔